نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ طواف کا ثواب سنن ترمذی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے گھر کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے شمار کیا، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیں گے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے یعنی پھلوں سے، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ یعنی اس کے رہنے والے جو اہل ایمان ہوں، ان کو روزی دے، میووں کی، اور کفار کے لیے دعا نہ کی تاکہ وہ مقام لوث کفر سے پاک رہے۔ قال ومن کفر فامتعوا قلیلا ثم اضطروا الی عذاب النار۔ فرمایا جو کفر کریں ان کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، وہ بئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے۔ تفسیر عثمانی میں رزق اور امامت کے بارے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کفار کو بھی رزق دیا جائے گا، اور رزق کا حال امامت جیسا نہیں کہ اہل ایمان کے سوا کسی کو مل ہی نہ سکے۔ دنیا کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ذکر اللہ اور اس کے متعلقات اور عالم متعلم کے سوا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی نے بسند صحیح اوسط میں بھی روایت کیا ہے، اور کبیر میں بھی بسند صحیح ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جس سے اللہ کی رضامندی طلب کی جائے، باقی سب ملعون ہیں۔ حکمت ابراہیمی کے متعلق ہم نے کل کہا تھا، پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گلزار اور پھلوں کی زمین یا قابل کاشت بنا دیجیے، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکے میں پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق اور بیروت اس پر رشک کرتے۔ رزق ثمرات تمام ضروریات زندگی کو شامل ہے۔ لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے ہیں، اور بظاہر اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن سورہ قصص آیت نمبر 57 میں اس دعا کی قبولیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ان الفاظ میں ایک تو اس کی تصریح ہے کہ خود مکے میں یہ پھل پیدا کرنے کا وعدہ نہیں، بلکہ دوسرے مقامات سے یہاں لایا جایا کریں، کیونکہ لفظ یجبا کا یہی مفہوم ہے۔ دوسرے ثمرات کل شجر نہیں فرمایا بلکہ ثمرات کل شیء فرمایا۔ اس تغیر لفظی سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصود ہے، کیونکہ ثمرہ عرف میں ہر چیز سے حاصل ہونے والی پیداوار کو کہا جاتا ہے۔ درختوں سے پیدا ہونے والے پھل جس طرح اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں۔ اس طرح مختلف دستکاریوں سے بننے والا سامان اور دستکاریوں کے ثمرات ہے۔ اس طرح ثمرات کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں۔
دنیا بھر کی تمام مصنوعات بکثرت وہاں آسانی سے مل جاتی ہیں مکہ مکرمہ میں۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی احتیاط اس آیت میں جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش دعا کی گئی تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے، اور اس سے پہلے حضرت خلیل اللہ نے جب ایک دعا میں اپنی پوری ذریت کو بغیر امتیاز مومن و کافر جمع کیا تھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد آیا تھا کہ یہ دعا مومنوں کے حق میں قبول ہے، ظالم مشرکوں کے حق میں قابل قبول نہیں۔ وہ دعا تھی امام و اقتدار کی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام خلت پر فائز اور خشیت اللہ سے لبریز تھے۔ اس جگہ بھی وہ بات یاد آئی تو اپنی دعا میں یہ قید لگائی کہ معاشی خوشحالی اور امن و امان کی دعا صرف مومنین کے لیے کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے اس خشیت اور احتیاط کی قدر کی گئی اور فرمایا ومن کفارہ یعنی یہ دنیاوی خوشی حالی اور اقتصادی فراخی ہم سبھی اہل مکہ کو عطا کریں گے، اگرچہ وہ ظالم مشرک کافر ہی ہوں۔ البتہ مومنین کی یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی، اور کافروں کو آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے بھی دعا کی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب پہلا پھل آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لے آتے تھے۔ آپ اسے لے کر یوں دعا کرتے، اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے سا اور مد میں برکت دے۔ سا اور مد اس زمانے کے پیمانے تھے۔ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور میں آپ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگا میں اسی قدر اور اس کے ساتھ اس جیسا مزید آپ سے طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے کسی سب سے چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل دے دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما ببکۃ من البرکہ، اے اللہ مدینہ میں اسے دگنی برکت دے جو مکہ میں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے نقل کی گئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مقبول ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی پورے عالم سے طرح طرح کے ثمرات و مصنوعات کھنچ کر آتے ہیں، اور کھلی آنکھوں مکہ معظمہ سے وہ دو چند برکات دیکھنے میں آتی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل دعا کرتے تھے، اے پروردگار ہمارے ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی ہے سننے والا تو اور جاننے والا۔ تفسیر عثمانی میں اس کی تفسیر یوں نقل کی ہے کہ قبول کر ہم سے اس کام کو، یعنی تعمیر خانہ کعبہ کو، تو سب کی دعا سنتا ہے اور نیت کو جانتا ہے۔ حضرت کعب ابار فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پر بلبلوں کے ساتھ جھاگ سے تھے، یہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ نیکی کا حرص
انسان کو چاہیے کہ نیکیوں میں حرص کرے۔ ربنا تقبل منا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجوب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی کہ شائع نشان عبادت و اطاعت ممکن نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کے مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، بلکہ روتا رہے، ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے یہاں فرمانبردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قس بن سعدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ ذوالقرنین کا حج۔ ارزقی کے تاریخ مکہ میں ہے کہ ذوالقرنین نے خلیل اللہ علیہ السلام اور ذبی اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، واللہ عالم۔ قریشیوں کا کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ اہل قریش تھے، انہوں نے دوبارہ پوری اس کی تعمیر کو گرا کر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اتنی تعمیر کرتے، تو انہوں نے ایک جو چوکور آج کل خانہ کعبہ اتنا بنایا اور باقی کھلا چھوڑ دیا، وہ آج تک بھی کھلا ہے۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا اور ایک پتھر کعبۃ اللہ کا اتارا جو اس کے ہاتھ سے اٹھ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریش کو خطاب کر کے کہا، سنو، بیت اللہ بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال ہی خرچ کرے۔ دروازے کا حصہ جو عبد المناف اور بنو زہرہ بنائیں، حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ جو مخزوم بنائیں، قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبے کا پہلا حصہ بنو جہ اور بنو سہم بنائیں۔ حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار بن قصا اور بنو اسد بن عبد العزا اور بنو عدی بن کعب بنائیں۔ یہ مقرر کر کے اب بنی ہوئی عمارت کو ڈھانے کے لیے چلے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اسے ڈھانا شروع کرے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کہا، لو میں شروع کرتا ہوں، اور کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اللہ تجھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں، ہم تیرے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکنوں کے کناروں کا گرایا۔ قریشی نے کہا، بس اب چھوڑ دو اور رات بھر انتظار کرو، اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا خدا کو ناپسند نہیں۔ پھر کل سب مل کر اپنے کام میں لگ جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی۔ اب سب آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنا ابراہیم تک پہنچ گئے۔
یہاں سبز رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے۔ ایک شخص نے وہ دو پتھروں کو الگ کرنا چاہا، اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی تمام مکہ کی زمین ہلنے لگی۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا خدا کو منظور نہیں، اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں، اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا۔ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی۔ حجر اسود، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی، فرقے آپس میں کھنچ گئے۔ ابو امیہ بن بغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر اور عقل مند تھے، کہا سنو لوگو، تم اپنا حکم کسی کو بنا لو، جو وہ فیصلہ کرے سب منظور کر لو، لیکن پھر حکم بنانے میں اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف ہو۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ بس سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لے آؤ، وہ لے آئے۔ آپ نے حجر سے اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے، اور اس طرح ہر ایک حجر اسود کے اٹھانے کا حصے دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ رکھ دیا۔ غلاف کعبہ کے بارے میں بیان ہے، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا، قباتی کا پردہ چڑھایا جاتا تھا، پھر چادر کا پردہ چڑھنے لگا۔ ریشمی پردہ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے چڑھایا۔ کعبے کی یہی عمارت رہی۔ بس اب یہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی، تو اس کے بارے میں بقیہ زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر باذن اللہ بیان جاری رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔